کرتبہ وہ شہر جہاں راتوں کو بھی علم جاگتا تھا۔ اندلس کی سرزمین پر ایک ایسا شہر آباد تھا جسے دیکھ کر دنیا حیران رہ جاتی تھی، ایک ایسا شہر جہاں گلیاں صرف پتھروں سے نہیں، علم کی روشنی سے روشن تھیں، جہاں رات کے اندھیرے بھی چراغوں کے سامنے شکست کھا جاتے تھے، جہاں بازار صرف تجارت کے نہیں، تہذیب، ادب اور حکمت کے مرکز تھے، یعنی قرطبہ۔ اور اس شہر کا نام تھا قرطبہ۔ دوستو، آج جب ہم ترقی یافتہ شہروں کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں نیو یارک، لندن یا دبئی جیسے شہر آتے ہیں، لیکن ایک وقت ایسا بھی تھا جب یورپ اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا، اور قرطبہ پوری دنیا کے لیے علم، تہذیب اور ترقی کا مینار بن چکا تھا۔ یہ صرف ایک شہر نہیں تھا، ایک ایسی اسلامی تہذیب کا خواب جس نے دنیا کو سکھایا طاقت صرف تلوار سے نہیں، علم سے بھی حاصل ہوتی ہے۔ کہانی شروع ہوتی ہے 8ویں صدی سے، جب مسلمان اندلس پہنچے۔ اندلس یعنی آج کا اسپین۔ یہاں اسلامی حکومت قائم ہوئی، لیکن اصل انقلاب عبد الرحمن اس وقت آیا جب قرطبہ کو اپنا مرکز بنایا۔ عبد الرحمن اول صرف ایک حکمران نہیں تھے، وہ ایک وژن رکھتے تھے۔ انہوں نے ایک ایسے شہر کی بنیاد رکھی جہاں صرف محلات نہ ہو بلکہ علم، انصاف اور تہذیب بھی ہو۔ آہستہ آہستہ قرطبہ بدلنے لگا، پتھریلی گلیاں کشادہ سڑکوں میں تبدیل ہوئیں، پانی کے نظام بنے، باغات اگائے گئے، پل تعمیر ہوئے، اور پھر وہ وقت آیا جب قرطبہ دنیا کے سب سے ترقی یافتہ شہروں میں شمار ہونے لگا۔ کہا جاتا ہے کہ اس دور میں یورپ کے اکثر شہر رات ہوتے ہی اندھیرے میں ڈوب جاتے تھے، لیکن قرطبہ میں ہزاروں چراغ جلتے تھے، گلیاں روشن رہتی تھیں، لوگ رات میں بھی سفر کر سکتے تھے۔ سوچئے 1000 سال پہلے جب دنیا کے بیشتر حصے بنیادی صفائی سے بھی محروم تھے، قرطبہ میں پکی سڑکیں، نکاسی آب کا نظام، عوامی حمام اور لائبریریاں موجود تھیں۔ لیکن سوال یہ کہ آخر قرطبہ اتنا عظیم کیسے بنا؟ دوستو، ہر عظیم تہذیب کے پیچھے ایک راز ہوتا ہے۔ قرطبہ میں سینکڑوں مدارس اور لائبریریاں تھیں۔ یہاں کے علماء صرف دینی علوم ہی نہیں، طب، فلکیات، فلسفہ، ریاضی مہارت رکھتے تھے۔ اس زمانے میں جب یورپ کے کئی بادشاہ اپنا نام تک نہیں لکھ سکتے تھے، قرطبہ کے نوجوان فلسفہ اور سائنس پر بحثیں کیا کرتے تھے۔ سب سے حیران کن بات یہ کہ یہاں کی لائبریریوں میں لاکھوں کتابیں موجود تھیں۔ حاکم ٹو کے دور میں علم کو بہت فروغ ملا۔ کہا جاتا ہے کہ ان کی ذاتی لائبریری میں 4 لاکھ سے زیادہ کتابیں تھیں۔ جی ہاں، 4 لاکھ کتابیں۔ دوستو، اس زمانے میں جب ایک کتاب ہاتھ سے لکھی جاتی تھی، یہ تعداد ناقابل یقین تھی۔ دنیا بھر سے کتابیں قرطبہ لائی جاتی، علماء کو عزت دی جاتی، ترجمے کیے جاتے، نئے نظریات پر تحقیق ہوتی، اور یہی وہ چیز تھی جس نے قرطبہ کو صرف ایک اسلامی شہر نہیں بلکہ پوری دنیا کا علمی دارالحکومت بنا دیا۔ پھر طب کا میدان آیا۔ قرطبہ کے اسپتال اس دور کے جدید ترین طبی مراکز تھے۔ یہاں آپریشن ہوتے تھے، دواؤں پر تحقیق ہوتی تھی، اور مسلمان ڈاکٹر انسانی جسم کے بارے میں حیران کن معلومات رکھتے تھے۔ الزہروی، جنہیں دنیا آج بابائے سرجری کہتی ہے، قرطبہ ہی میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے ایسے آلات جراحی بنائے جن کی بنیاد پر آج کی جدید سرجری کھڑی ہے۔ سوچئے، ایک مسلمان سائنسدان 1000 سال پہلے ایسے اوزار بنا رہا تھا جن کے اصول آج بھی میڈیکل سائنس میں استعمال ہوتے ہیں۔ پھر فلکیات، پھر ریاضی، پھر فلسفہ۔ قرطبہ علم کا ایک ایسا سمندر بن گیا جہاں دنیا بھر کے لوگ آتے تھے۔ یورپ کے طالب علم یہاں تعلیم حاصل کرنے آتے، وہ عربی سیکھتے، مسلمان علماء سے علم لیتے، اور پھر یہی علم بعد میں یورپ کی نشاط ثانیہ کی بنیاد بنا۔ یعنی اگر قرطبہ نہ ہوتا تو شاید جدید یورپ بھی نہ ہوتا۔ لیکن دوستو، قرطبہ صرف علم سے عظیم نہیں بنا تھا، اس کی اصل طاقت اس کا نظام اخلاق تھے۔ یہاں مسلمان، عیسائی اور یہودی کئی
ادوار میں ایک ساتھ رہتے تھے، تجارت پھلتی پھولتی تھی، لوگ محفوظ تھے، عدالتیں قائم تھیں، اور حکمران جانتے تھے کہ صرف فوج طاقت نہیں دیتی، انصاف بھی طاقت دیتا ہے۔ قرطبہ کی عظیم مسجد اس تہذیب کی شان تھی، اس کے ستون، اس کی محرابیں اور اس کی خوبصورتی آج بھی دنیا کو حیران کرتی ہے۔ وہ مسجد صرف عبادت کی جگہ نہیں تھی، وہ یونیورسٹی بھی تھی، وہ علم کا مرکز بھی تھی، وہ روحانیت اور تحقیق کا سنگم تھی۔ لیکن تاریخ کا ایک اصول ہے، جب قومیں علم چھوڑ دیتی ہیں تو ان کی عظمت بھی آہستہ آہستہ ختم ہونے لگتی ہے۔ قرطبہ کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ مسلمان آپس میں تقسیم ہونے لگے، اقتدار کی جنگیں شروع ہوئیں، وحدت کمزور پڑ گئی اور دشمن طاقتور ہوتا گیا۔ پھر وہ دن آیا جب اندلس کی عظیم اسلامی سلطنت ٹوٹنے لگی، ایک ایک کر کے شہر ہاتھ سے نکلتے گئے، اور آخر کار قرطبہ بھی مسلمانوں سے چھن گیا۔ وہ شہر جو کبھی دنیا کی روشنی تھا، خاموش ہونے لگا، لائبریریاں جلائی گئیں، کتابیں ضائع ہوئیں، علم کے چراغ بجھنے لگے۔ لیکن تاریخ کی سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ عظیم قومیں مرنے کے بعد بھی دنیا کو راستہ دکھاتی رہتی ہیں۔ آج بھی جب لوگ ترقی، تہذیب اور علم کی بات کرتے ہیں تو قرطبہ کا نام عزت سے لیا جاتا ہے، کیونکہ اس شہر نے دنیا کو یہ سبق دیا کہ اصل ترقی اونچی عمارتوں سے نہیں آتی، اصل ترقی علم، انصاف اور کردار سے آتی ہے۔ دوستو، قرطبہ کی کہانی صرف ماضی کی داستان نہیں، یہ ہمارے آج کے لیے بھی ایک پیغام ہے۔ اگر ایک قوم علم کو اپنا ہتھیار بنا لے، اگر وہ تحقیق، اخلاق اور اتحاد کو اپنا لے تو دنیا بدل سکتی ہے، اور اگر وہ علم چھوڑ دے تو آج اس کی روشنیاں بھی بجھ سکتی ہیں۔ قرطبہ آج بھی خاموشی سے دنیا کو یہی کہہ رہا ہے، قومیں تلوار سے فتح ہوتی ہیں،